بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4 دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 16، چارلز ڈارون، 1809 سے 1882 عیسوی۔ فطری انتخاب کے طریقے سے ہونے والی عضویاتی ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والا چارلز ڈارون 12 فروری 1909 عیسوی کو انگلستان کے شہر شیروزبری میں پیدا ہوا تھا، اور عین اسی روز ابراہم لنکن کی بھی پیدائش ہوئی۔ 16 برس کی عمر میں وہ طب کے مطالعے کے لیے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، تاہم اسے طب اور علم الاعضاء دونوں ہی بے کیف علوم محسوس ہوئے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ کیمبرج منتقل ہو گیا، اور کیمبرج میں اسے گھڑ سواری اور چاند ماری جیسے مشاغل پڑھنے سے کہیں زیادہ موافق معلوم ہوئے تھے۔ تاہم وہ اپنے ایک پروفیسر کو اتنا متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ HMS بیگل کے تحقیقی دورے میں ماہر علم طبیعیات کی حیثیت سے اس کا تقرر ہو گیا۔ اس تقرری کو قبول کرنے پر چارلز کے باپ نے اس کی مخالفت بھی کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کا سیر سپاٹا نوجوانوں کو کسی بھی سنجیدہ کام کے آغاز کو مؤخر کرنے کا بہانہ فراہم کر دے گا۔ خوش قسمتی سے باپ کو اس امر پر راضی کر لیا گیا کہ وہ اسے سفر پر جانے کی اجازت دے۔ بعد ازاں یہ بحری دورہ مغربی دنیا کی سائنس کی تاریخ میں گراں بہا ثابت ہوا۔ ڈارون set sail on the Beagle in 1831 at the age of 22. In the course of the next 5 years, the Beagle sailed around the world, skirting the coasts of South America at a leisurely pace, exploring the lonely Galapagos Islands and visiting other islands of the Pacific, the Indian Ocean, and the South Atlantic. During the long course of the voyage, Darwin saw many natural wonders, visited primitive tribes, discovered large numbers of the fossils, and observed an enormous number of the plant and animal species. Furthermore, he took voluminous notes on everything that he observed. These notes provided the basis for almost all his later work. From them he derived many of his principal ideas, as well as the immense wealth of evidence by which he made his theories prevail. 1831 عیسوی میں 22 برس کی عمر میں ڈارون بیگل کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ اگلے 5 برسوں میں بیگل نے دنیا کے چکر لگائے۔ بڑے سکون کے ساتھ وہ جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر کنارے کنارے چلتا رہا اور دور دراز گیلاپاگوس جزیروں پر تحقیقی کام کیا۔ بحر الکاہل کے دیگر جزیروں کی سیر کی۔ وہ بحیرہ عرب اور جنوبی بحر اوقیانوس بھی گیا تھا۔ اس طویل وقفے کے دوران میں ڈارون نے بڑے فطری عجائبات کا مشاہدہ کیا، قدیم قبائل سے ملاقات کی، بڑی تعداد میں فوسلز دریافت ہوئے، اور بے انتہا انواع کے پودوں اور حیوانوں کا مشاہدہ کیا۔ مزید برآں وہ اپنے مشاہدات کو تفصیلاً لکھتا رہا۔ ان حوالہ جات نے اس کے بعد کی تمام تحریروں کے لیے ایک اساس مہیا کی، اور انہی سے اس نے اپنے کئی ایک بنیادی نظریات کو وضع کیا تھا۔ انہی سے اسے وہ ٹھوس شواہد بھی فراہم ہوئے جنہوں نے اس کے نظریات کو اس درجے مقبول عام بنایا۔ 1836 عیسوی میں ڈارون گھر لوٹا۔ اگلے 20 برسوں میں اس نے کتابوں کا ایک سلسلہ تحریر کیا جنہوں نے انگلستان میں اسے ممتاز ماہرین حیاتیات کے صف میں لا کھڑا کر دیا۔ 1837 عیسوی کے اوائل میں ہی ڈارون اس خیال پر متفق ہو گیا کہ حیوانی اور نباتاتی انواع غیر لچک پذیر نہیں ہیں، بلکہ یہ طبقات الارض کی تاریخ میں طویل عرصے میں ارتقاء پذیر ہوئی ہیں۔ اس دور میں اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ارتقاء کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ 1838 عیسوی میں اس نے تھامس مالتھس کا مقالہ بعنوان آبادی کے قوانین پر ایک مقالہ پڑھا، اور اس مضمون سے اسے اس نظریے کا اشارہ ملا کہ تنازع البقاء کے نتیجے میں فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن عمل میں آتا ہے۔ تاہم فطری انتخاب کے اصول کی تشکیل سازی کے باوجود اس نے اپنے نظریات کی اشاعت میں عجلت نہ برتی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اس نظریے سے شدید تنازعات پیدا ہو جائیں گے۔ سو اس نے ایک طویل عرصے احتیاط سے شواہد اکٹھے کرنے اور اپنے مفروضے کے حق میں دلائل کو ترتیب دینے میں صرف کر دیے۔
1842 عیسوی کے اوائل میں اس نے اپنے نظریے کا ایک خاکہ لکھا۔ 1844 عیسوی تک ایک کتاب لکھتا رہا، تاہم جون 1858 عیسوی میں جب ڈارون ابھی اپنی عظیم کتاب میں ترامیم اور اضافے کر رہا تھا، اسے الفریڈ رسل ویلس کا ایک مسودہ موصول ہوا جو مشرقی انڈیز میں ایک انگریز ماہر طبیعیات تھا۔ ویلس نے ارتقاء پر اپنا نظریہ بیان کیا۔ کسی اعتبار سے ویلس کا نظریہ ڈارون سے مختلف نہیں تھا، اور ویلس نے اپنا نظریہ کلیتاً آزادانہ طور پر وضع کیا تھا اور مسودہ چھپوانے سے پہلے ایک ممتاز سائنسدان کی رائے لینے کی غرض سے اسے بھجوا دیا۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی جو بہت آسانی سے سبقت لے جانے کی کشمکش میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اگلے مہینے ویلس کے مقالے اور ڈارون کی کتاب کے خاکے کو ایک مشترکہ مضمون کی صورت میں ایک سائنسی تنظیم کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ اس مشترکہ پیشکش پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ کی، تاہم اگلے برس ڈارون کی کتاب آفرینش انواع شائع ہوئی تھی، یعنی دی اوریجنس آف اسپیشی، جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سائنسی موضوعات پر چھپنے والی کسی بھی کتاب کی نسبت اس کتاب کو زیادہ بڑے طبقے نے شدید جوش و جذبے کے ساتھ موضوع بحث بنایا۔ 1871 عیسوی میں مباحث کی گرما گرمی ابھی زوروں پر تھی جب ڈارون نے انسان کا زوال اور انتخاب بلحاظ جنس کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں، جس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ انسان کا ارتقاء بندر نما مخلوق سے ہوا، ان مباحثات میں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر دیا۔ اپنے نظریات پر ہونے والی ان عوامی مباحث میں ڈارون نے کوئی حصہ نہ لیا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیگل کے سفر سے واپسی کے بعد اس کی صحت درست نہیں رہی تھی۔ یہ عارضہ اسے جنوبی امریکہ میں ننھے کیڑوں کے کاٹنے سے لاحق ہوا تھا۔ ارتقاء کے نظریے کے حامیوں کے پاس تھامس ایچ ہیکسلے کی صورت میں ایک مشتاق مناظرہ باز اور ڈارون کے نظریات کا پرجوش محافظ موجود تھا۔ 1882 عیسوی میں اس کی وفات کے وقت اہم سائنسدانوں کی اکثریت ڈارون کے نظریات کی درستی پر ایمان لا چکی تھی۔ ڈارون انواع کے ارتقاء کی نظریہ کا بانی نہیں تھا۔ چند احباب اس سے قبل بھی یہ مفروضہ پیش کر چکے تھے، جن میں فرانسیسی ماہر طبیعیات شان لیمارک اور چارلز کے دادا ایراسمس ڈارون شامل تھے، لیکن ان مفروضات نے سائنسی دنیا میں کبھی قبول عام حاصل نہ کیا، کیونکہ ان کے داعی کبھی ان احوال کی قابل اطمینان توضیح نہ پیش کر سکے جن کے تحت ارتقاء کا عمل ہوا تھا۔ ڈارون کا کارنامہ اصل میں یہ تھا کہ اس نے نہ صرف فطری انتخاب کا پورا نظام پیش کیا کہ جس کے ذریعے ارتقاء وقوع پذیر ہوا، بلکہ اپنے مفروضے کے حق میں کافی زیادہ دلائل بھی فراہم کیے تھے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ڈارون نے اپنے نظریے کی تشکیل علم خلق یعنی جینیٹک سے استفادہ، یا یوں کہیے کہ اس سے کچھ آگاہی حاصل کیے بغیر کی۔ ڈارون کے دور میں کوئی اس بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا تھا کہ کس عجیب طریقے سے خاص اوصاف ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہر چند کے انہی برسوں میں جب ڈارون اپنی ہنگامہ خیز کتابیں لکھ اور چھاپ رہا تھا، گریگل مینڈل نے وراثت کے قوانین پر کام شروع کر دیا تھا۔ مینڈل کا کام، جو ڈارون کے کام سے بے انتہا موافق تھا، 1900 عیسوی تک اہل علم کی توجہ حاصل نہیں کر سکا، جبکہ تب ڈارون کے نظریات نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی۔ ارتقاء کے متعلق ہمارا جدید علم، جو کہ وراثت کے خلقی مراحل کو فطری انتخاب کے عمل سے مربوط کرتا ہے، ڈارون کی تجویز کردہ نظریے سے کہیں زیادہ مکمل ہے۔ انسانی فکر پر ڈارون کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ خالصتاً سائنسی نقطۂ نگاہ سے اس نے حیاتیات کے علم میں انقلاب برپا کر دیا۔ فطری انتخاب ایک عالمگیر اصول ہے، اور اس اصول کو دیگر میدانوں میں بھی منطبق کرنے کی سعی کی گئی، جیسے علم آثار قدیمہ، عمرانیات، سیاسیات اور معاشیات۔ Even more important perhaps than their scientific or sociological import has been the impact of Darwin's theories upon religious thought. In Darwin's day, and for many years thereafter, many devout Christians believed that the acceptance of the Darwin's theories would undermine belief in religion. Their fears were perhaps justified, although it is obvious that many other factors have played a role in the general decline of the religious sentiments. ڈارون himself became an agnostic. تاہم اس کے سائنسی اور عمرانیاتی مفہوم سے کہیں زیادہ اہم بات وہ اثرات ہیں
جو ڈارون کے نظریات نے مذہبی فکر پر ثبت کیے۔ ڈارون کے دور میں اور اس کے بعد کئی سالوں تک بیشتر راسخ العقیدہ عیسائیوں کا خیال تھا کہ ڈارون کے نظریات کی قبولیت سے مراد مذہبی عقائد کی بے حرمتی ہے۔ ان کا خوف غالباً باجواز تھا، حالانکہ یہ واضح رہے کہ مذہبی جوش و جذبے کے عمومی انحطاط میں اس کے علاوہ بھی متعدد عوامل نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ڈارون خود لادری بن گیا تھا۔ ایک لادینی سطح پر ڈارون کے نظریات نے دنیا کے متعلق انسانی نقطہ نظر میں عظیم تغیرات برپا کیے۔ بنی نوع انسان کو من حیث المجموع اشیاء کے فطری نظام میں اب ویسا مرکزی مقام حاصل نہیں رہا تھا جس سے یہ پہلے مستفید تھا۔ اب ہم دیگر بے شمار انواع حیات میں سے ایک نوع تھے۔ ہمیں اس امکان سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے کہ کسی روز کوئی نوع ہم پر برتری حاصل کر سکتی ہے۔ ڈارون کی تحریروں کے نتیجے میں ہیراتکلیس کے اس مقولے نے کہ سوائے تبدیلی کے کوئی شے حتمی نہیں ہے قبول عام حاصل ہوا۔ انسان کے آغاز سے متعلق عمومی توضیح کی حیثیت سے ارتقاء کے نظریے کی کامیابی نے اس عقیدے کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا کہ سائنس میں تمام طبعی سوالات کا جوابات دینے کی اہلیت موجود ہے، لیکن افسوس کہ سبھی انسانی مسائل کا جواب نہیں۔ ڈارون کی اصطلاحات جیسے بقائے اصلاح یعنی اسٹرگل فار سروائیول اور بقا برائے بہترین ہماری عمومی لغت کا حصہ بن گئیں۔ ظاہر ہے اگر ڈارون پیدا نہ بھی ہوتا یہ نظریات تب بھی معرض وجود میں آ ہی جاتے۔ در حقیقت ویلز کی مثال ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کسی بھی دوسری عظیم شخصیت کی نسبت ڈارون پر زیادہ ساد آتی ہے۔ بہرکیف یہ ڈارون کی تحریریں ہی تھیں جنہوں نے حیاتیات اور علم آثار قدیمہ میں انقلابی ترامیم پیدا کیں اور دنیا میں انسان کے مقام و کردار کو بدل کر رکھ ڈالا۔ قسط نمبر 17 شی ہوانگتی۔ عظیم چینی شہنشاہ شی ہوانگتی 238 قبل مسیح تا 210 قبل مسیح تک چین پر حکمران رہا۔ اس نے عسکری قوت سے چین کو متحد کیا اور متعدد جامع اصلاحات کیے تھے۔ ان اصلاحات نے چین کے تہذیبی اتحاد کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا جو ہنوز وہاں موجود ہے۔ شی ہوانگتی اسے چین میں سی ہوانگتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 259 قبل مسیح پیدا ہوا۔ 210 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے قد کاٹ کے تعین کے لیے اس دور کے تاریخی پس منظر سے متعلق کچھ آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ چاؤ خاندان کے دور اقتدار میں اواخر میں پیدا ہوا تھا جو 1100 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا۔ اس کے دور سے صدیوں قبل چاؤ حکمران اپنا اثر و رسوخ کھو بیٹھے تھے اور چین بہت سی جاگیردارانہ ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ جاگیردار فرمانرواں عموماً باہم برسر پیکار رہتے۔ متعدد چھوٹے حکمران آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ چند انتہائی طاقتور جنگجو ریاستوں میں سے ایک چین خاندان بھی حکمران تھی جو ملک کے مغربی علاقے میں واقع تھی۔ چین حکمرانوں نے چینی فلاسفہ کی شریعت پرست مکتبہ فکر کے خیالات کو ریاستی حکمت عملی کی تشکیل سازی کے لیے رہنما بنا لیا تھا۔ کنفیوشیس نے یہ تلقین کی تھی کہ انسانوں کو ایک اچھے حکمران کی اخلاقی مثال کو پیش نظر رکھ کر حکمرانی کرنی چاہیے۔ تاہم شریعت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بیشتر لوگوں پر اس انداز سے حکومت نہیں کی جا سکتی، نہ ہی انہیں ایسے ٹھوس اور غیر جانبدارانہ انداز میں عائد کیے گئے قوانین کے تحت منظم کیا جا سکتا ہے۔ قوانین حکمران خود بناتا ہے اور ریاستی حکمت عملی کے تحت اس کی منشا کے مطابق انہیں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ شریعت پسندوں کے ہم خیال تھے، یا شاید اس لیے کہ ان کے جغرافیائی حالات مختلف تھے، یا شاید اس لیے کہ چین حکمران نہایت اہل تھے۔ یہ خاص ریاست چینی ریاستوں میں انتہائی طاقتور بن گئی۔ یہی زمانہ تھا جب چنگ جو بعد ازاں شی ہوانگتی کہلایا پیدا ہوا تھا۔ یوں تو 13 برس کی عمر میں 246 قبل مسیح میں وہ برسر اقتدار آیا، تاہم فی الحقیقت 238 قبل مسیح تک اس کے ساتھ ایک قائم مقام بادشاہ حکمرانی کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ خود بلوغت کو پہنچا۔ نئے حکمران نے قابل سپہ سالار ملازم رکھے اور بقیہ جاگیردارانہ ریاستوں سے شدید جنگوں کا سلسلہ جاری کیا۔ پھر 221 قبل مسیح تک یہ تمام مفتوح ہو گئیں
اس نے خود کو تمام چین کا واحد فرمانروا قرار دیا۔ ماضی سے ہر تعلق کے مکمل انقطاع پر اپنے اصرار کے تحت اس نے ایک نیا نام اختیار کیا، اپنے لیے شی ہوانگتی نام منتخب کیا، جس کا مطلب اولین شہنشاہ تھا۔ شی ہوانگتی نے فوری طور پر بڑی تعداد میں اہم اصلاحات کے لیے کمر باندھی۔ انتشار کے احتمال کے مکمل خاتمے کے لیے جو چاؤ حکومت کے زوال کا سبب بنا، اس نے تمام حکومتی جاگیردارانہ نظام کی تنسیخ کر دی۔ تمام سلطنت کی 36 صوبوں کی صورت میں اثر نو درجہ بندی ہوئی۔ ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا جسے شہنشاہ خود متعین کرتا۔ شی ہوانگتی نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ صوبائی گورنر کا عہدہ وراثتی بنیادوں پر تفویض نہ کیا جائے۔ اس سے یہ سلسلہ چلا کہ چند برسوں بعد ہی گورنروں کو ایک صوبے سے دوسرے میں منتقل کیا جانے لگا، تاکہ اس امکان کا قلع قمع کیا جا سکے کہ کوئی پرجوش گورنر اپنے طور پر با اختیار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ہر صوبے کا علیحدہ ایک سپہ سالار ہوتا جسے شہنشاہ منتخب کرتا اور اپنی منشا سے سبکدوش بھی کر سکتا تھا۔ سوم یہ کہ وفاتی حکومت ہی کی طرف سے اہلکار متعین ہوتے جو انتظامی اور عسکری شعبوں میں توازن قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے۔ ملک بھر میں عمدہ سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا جاتا جو دارالخلافہ کو صوبوں سے جوڑتا، اور جن سے یہ امر یقینی ہو گیا کہ اگر کسی وقت کسی صوبے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے تو وفاتی فوجیں بر وقت امداد کے لیے پہنچ سکتی ہیں۔ شی ہوانگتی نے یہ اصلاح بھی کی تھی کہ سابقہ اشرافیہ کے بقیہ اراکین کو حسن ہنگ منتقل کروا دیا جائے جو اس کا دارالحکومت تھا اور جہاں وہ ان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ تاہم شی ہوانگتی ملک میں فقط سیاسی اور عسکری ایک جائی پر ہی قانع نہ ہوا، اس نے تجارتی شعبے کو بھی منظم کیا۔ اس نے ملک بھر میں اوزان اور پیمانوں کا ایک متحد نظام رائج کیا، سکوں کو معیار بخشا، مختلف اوزاروں اور چھکڑوں کے دھروں کو بہتر بنایا، سڑکوں اور نہروں کی تعمیر کی نگرانی کی۔ اس نے تمام چین میں منظم قوانین کا ضابطہ لاگو کیا اور تحریری زبان کو معیاری بنایا۔ شہنشاہ کا سب سے معروف یا بدنام ترین فعل اس کا یہ اقدام تھا کہ 213 قبل مسیح میں ایک فرمان کے تحت چین میں تمام کتابوں کو جلا دیا گیا۔ البتہ استثناء ان چند کتابوں کے لیے روا رکھا گیا جو زراعت اور طب کے موضوع پر تھیں یا پھر چین کے خاندان کی تاریخ سے متعلق تھیں اور شریعت پسند مصنفین کی فلسفیانہ تحریروں پر مشتمل تھیں۔ تاہم دیگر تمام مکاتب فلسفہ بشمول کنفوشیس سے متعلق تحریروں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس سخت گیر فرمان سے جو غالباً کتابوں پر امتناع تھی واحد بڑی تاریخی مثال ہے شی ہوانگتی تمام حریف فلسفوں کے اثرات کی تنسیخ کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر کنفیوشیس مکتبہ فکر کے خیالات کی۔ تاہم اس نے حکم جاری کر دیا تھا کہ تمام ممنوعہ کتب کی جلدیں شاہی کتب خانے میں محفوظ رکھی جائیں جو دارالخلافہ میں واقع تھا۔ اسی طور شی ہوانگتی کی خارجہ حکمت عملی بھی تند خو تھی۔ اس نے ملک کے جنوبی علاقے میں وسیع فتوحات حاصل کیں۔ یوں چین خاندان پر وہ قابض ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چین کا ہی حصہ بن گئی۔ شمال اور مغرب میں بھی اس کی فوجوں نے کامیابیاں حاصل کیں، لیکن وہ ان علاقوں کے باشندوں کے دلوں کو تسخیر نہیں کر سکا۔ اس نے ان لوگوں کے چین پر ممکنہ دھاووں کے سدباب کے لیے چین کی شمالی سرحدوں پر پہلے سے موجود متعدد مقامی دیواروں کو ایک عظیم الجثہ دیوار کی صورت میں جوڑ دیا۔ وہ یہی عظیم دیوار چین ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ان تعمیراتی منصوبوں اور ساتھ ساتھ ہونے والی غیر ملکی جنگوں نے شہنشاہ کو عوام پر محصولات کا بار بڑھانے پر مجبور کیا اور وہ اپنی عوامی مقبولیت کھو بیٹھا۔ چونکہ اس کی آہنی حکومت کے خلاف بغاوت ناممکن تھی، سو اس کے قتل کی سازشیں ہونے لگیں جو بار آور نہ ہوئیں۔ شی ہوانگتی 210 قبل مسیح میں اپنی فطری موت مرا تھا۔ اس کی جگہ اس کے دوسرے بیٹے نے لے لی جس نے اپنا نام ایرا شی ہوانگتی اختیار کیا، لیکن وہ اپنے باپ سا اہل نہیں تھا۔ جلدی بغاوتوں نے سر اٹھایا۔ 4 سال بعد ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ محل اور شاہی کتب خانے کو جلا دیا اور چین خاندان کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ لیکن جو کام شی ہوانگتی نے شروع کیا تھا وہ جاری رہا۔ چینی خوش تھے کہ اس کی آمیرانہ حکومت اختتام پذیر ہوئی، لیکن ایک بڑی تعداد اسی سابقہ حکومت کے احیاء کی خواہاں بھی تھی۔ اگلے ہان خاندان نے چین شی ہوانگتی کے قائم کردہ
انتظامی نظام کو ہی قائم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 21 صدیوں تک چینی سلطنت ان خطوط پر ثابت قدمی سے منظم رہی جو اس نے استوار کیے تھے۔ اگرچہ چین کے درست قوانین کو ہان شہنشاہوں نے نرم بنا دیا، اور اگرچہ تمام شریعت پسندانہ فلسفے کو کل عدم قرار دے کر کنفیوشیس مت کو ریاستی فلسفے کے طور پر بحال کر دیا، لیکن وہ تہذیبی اور سیاسی اشتراک جو شی ہوانگتی نے تخلیق کیا تھا وہ بدستور قائم رہا۔ چین اور من حیث المجموع دنیا کے لیے شی ہوانگتی کی ناقدانہ اہمیت اب واضح ہو گئی ہے۔ مغربی اقوام چین کے بے پناہ حجم سے ہمیشہ مرعوب رہی، لیکن تاریخ کے بیشتر ادوار میں چین کبھی یورپ سے زیادہ گنجان آباد نہیں تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یورپ ہمیشہ چھوٹی ریاستوں میں منقسم رہا، جبکہ چین ایک بڑی ریاست کی صورت میں متحد ہے۔ یہ امتیاز جغرافیائی حالات کے بجائے سیاسی اور سماجی عوامل کے باعث قائم ہوا تھا، جبکہ داخلی بندش جیسے مختلف سلسلہ ہائے کوہ چین میں بھی اسی درجے نمایاں تھے جتنے یورپ میں رہے تھے، لیکن چین کے اتحاد کو مکمل طور پر شی ہوانگتی سے ہی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ متعدد دیگر افراد جیسے سوئی وینتی وغیرہ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ شی ہوانگتی کے مرکزی کردار پر بھی کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ No discussion of Shi Huangdi would be complete without mentioning of his brilliant and celebrated chief minister Li Su. In fact, so important was the influence of Li Su on the emperor's policies that it is difficult to know how to divide the credit between them for the great changes instituted. Rather than attempt that, I have assigned all the credit for their joint achievement to Shi Huangdi. After all, although Li Su offered advice, it was the emperor who had the final say. Shi Huangdi, partly because of his burning of the books, has been vilified by most later Confucius writers. They denounce him as a tyrant, superstitious, malevolent, illegitimately born, and of mediocre ability. The Chinese communists, on the other hand, generally praise him as a progressive thinker. Western writers have occasionally compared Shi Huangdi to Napoleon. However, it seems far more appropriate to compare him to Augustus Caesar, the founder of the Roman Empire. The empires that they established were of more or less the same size and population. However, the Roman Empire endured for a far shorter period, and the territory ruled by Augustus did not in the long run retain its unity, whereas the territory governed by Shi Huangdi did, making him the more influential of the two. شی ہوانگتی پر کوئی گفتگو اس کے ذہین اور قابل قدر وزیر اعظم لی سو کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شہنشاہ کی حکمت عملیوں پر لی سو کی فکر کے اثرات اس درجے گہرے ہیں کہ یہ جاننا مشکل ہے کہ اس دور کی عظیم اصلاحات کے لیے تحسین و پذیرائی کو دونوں میں کس شرح سے تقسیم کیا جائے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کیا ہے، صحرا شی ہوانگتی کے سر باندھا، کیونکہ چاہے رائے لی سو کی ہو، حتمی فیصلہ تو شہنشاہ کا ہی ہوتا ہے۔ کچھ اس لیے کہ اس نے کتابوں کو جلایا تھا۔ بعد کے کنفیوشیس مت کے مصنفین نے شی ہوانگتی کو لعن طعن کی ہے، اسے آمر، توہم پرست، بد اندیش، حرامی بچہ اور اوسط درجے کا انسان قرار دیا، جبکہ دوسری طرف چینی اشتمالیت پسندوں نے اسے ایک ترقی پسند مفکر کی حیثیت سے تحسین کی۔ مغربی مصنفین عموماً شی ہوانگتی کا موازنہ نیپولین سے کرتے ہیں، تاہم اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ اس کا موازنہ آگسٹس سیزر سے کیا جائے جو سلطنت روما کا بانی تھا۔ وہ سلطنتیں جو انہوں نے استوار کی کم و بیش ایک جیسے حجم اور آبادی والی تھیں، تاہم سلطنت روما کہیں کم مدت تک برقرار رہی۔ آگسٹس کی سلطنت تادیر اپنا داخلی اتحاد برقرار نہیں رکھ سکی، جبکہ شی ہوانگتی کی سلطنت تادیر قائم رہی۔ اسی بنیاد پر اسے اول ذکر سے کہیں زیادہ مؤثر قرار دیا جا سکتا ہے۔ قسط نمبر 18 اگسٹس سیزر 63 قبل مسیح سے 14 عیسوی تک۔ سلطنت روما کا بانی اگسٹس سیزر تاریخ کی چند عظیم مرکزی شخصیات میں سے ایک ہے۔ اس نے خانہ جنگیوں کا خاتمہ کیا جنہوں نے اولین عیسوی صدی میں رومی عوام میں خلفشار پیدا کر دیا تھا۔ اس نے رومی حکومت کو منظم کیا، حتیٰ کہ
داخلی امن و امان اور آسودہ حالی آئندہ 2 صدیوں تک قائم رہی۔ گائس آکٹاویس 63 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا۔ اسے عموماً آکٹاوین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے 35 برس کی عمر میں اپنے لیے آگسٹس کا نام منتخب کیا۔ وہ جولیس سیزر کا پڑ پوتا تھا، جو آکٹاوین کے دور جوانی میں روم کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت تھا۔ جولیس سیزر کی اپنی کوئی جائز اولاد نہیں تھی۔ وہ نوجوانوں کو پسند کرتا تھا۔ اس نے اسے ایک سیاسی زندگی کے لیے تیار کیا۔ 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کا انتقال ہوا تو آکٹاوین ابھی محض 18 برس کا طالب علم تھا۔ سیزر کی موت نے متعدد رومی عسکری اور سیاسی شخصیات کے بیچ اقتدار کے حصول کی کشمکش شروع کر دی۔ پہل تو اس کے حریفوں نے، جو رومی سلطنت کے کارزار سیاست کے کہنہ مشق کھلاڑی تھے، نوجوان آکٹاوین سے اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، جبکہ نوجوان کے پاس واحد قابل افتخار اثاثہ بس یہی تھا کہ جولیس سیزر نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اس افتخار سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے آکٹیوین سیزر کی فوج کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیزر کے کئی فوجی دستوں نے مارک اینتھنی کی طرفداری کا فیصلہ کر لیا، جو سیزر کے قریبی رفقا میں سے تھا۔ اگلے چند برسوں میں ہونے والی ان داخلی جنگوں نے بقیہ تمام حریفوں کو منظر عام سے صاف کر دیا۔ 36 قبل مسیح تک روم اور اس میں شامل دیگر مفتوحہ علاقے مارک اینتھنی، جو مشرقی حصے کا فرمانرواں تھا، اور آکٹیوین کے بیچ میں تقسیم ہو گئی، جو مغربی حصے پر قابض تھا۔ اگلے چند برسوں تک ان کے بیچ ایک عارضی طور پر التوائی جنگ قائم رہا، اور اس دوران اینتھنی نے اپنی بیشتر توجہ کلوپترا سے اپنی محبت پر مرکوز رکھی، جبکہ آگسٹس اپنی حیثیت کو مضبوط کرتا رہا۔ 32 قبل مسیح میں ان دونوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی۔ اس کا نتیجہ 31 قبل مسیح میں آکٹیم کے مقام پر عظیم بحری جنگ میں آکٹیوین کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، اور اگلے برس جنگ پھر سے چھڑی اور آکٹیوین کی مکمل فتح پر منتج ہوئی، جبکہ اینتھنی اور کلوپترا دونوں نے خودکشی کر لی۔ آکٹیوین کو اب وہی مضبوط حیثیت حاصل ہو گئی جو 15 برس قبل جولیس سیزر کو حاصل تھی۔ سیزر کو تو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی منشا سب پر واضح ہو گئی تھی کہ وہ روم میں جمہوری حکومت کو ختم کر کے خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس خانہ جنگی اور روم میں جمہوری حکومت کی واضح ناکامی کے کئی سال بعد 30 قبل مسیح تک لوگ ایک موافق مطلق العنان حکمران کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان جنگوں میں آکٹاوین کا رویہ اگرچہ بے رحمانہ تھا، لیکن اقتدار میں آتے ہی حیرت انگیز طور پر وہ صلح جو ہو گیا۔ 27 قبل مسیح میں مجلس قانون ساز کی خفگی کو دھیما کرنے کی خاطر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جمہوریت کو بحال کر رہا ہے، اور اپنے تمام ریاستی عہدوں سے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ تاہم اس نے اسپین، گیول اور شام کے سربراہ کے طور پر اپنی حیثیت کو پھر بھی برقرار رکھا۔ چونکہ رومی دستوں کی اکثریت انہی 3 صوبوں میں موجود تھی، سو اصل طاقت پھر بھی اس کے ہاتھ میں رہی۔ مجلس قانون ساز نے اس کے لیے آگسٹس کے خطاب کے حق میں ووٹ دیا، تاہم خود اس نے کبھی بادشاہ کا خطاب استعمال نہ کیا۔ روم ہنوز ایک جمہوریہ تھا۔ آگسٹس اس کے ایک باشندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عملی طور پر شکر گزار اور اطاعت شعار مجلس قانون ساز نے آگسٹس کو یہ حق دیا کہ وہ حسب منشا کوئی بھی عہدہ اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ بقیہ زندگی وہ ایک آمیر کی حیثیت سے زندہ رہا۔ 14 عیسوی میں اپنی وفات کے وقت روم جمہوریت کے دور سے بادشاہت کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ بعد ازاں اس کے لے پالک بیٹے نے بغیر دشواری سے اس کا تخت سنبھالا۔ آگسٹس غالباً تاریخ میں ایک قابل اور کریم النفس مطلق العنان آمیر کی بہترین مثال ہے۔ وہ ایک سچا سیاست دان تھا جس کی صلح جویانہ حکمت عملیوں نے رومی خانہ جنگیوں سے پیدا ہونے والے خلفشار کو دور کر دیا۔ آگسٹس نے قریب 40 برس روم پر فرمانروائی کی۔ اس کی حکمت عملیوں نے آنے والے متعدد برسوں تک سلطنت پر خوشگوار اثرات چھوڑے تھے، اور اس کے تحت رومی فوجوں نے اسپین، سوئٹزرلینڈ، گلاشیا یعنی ایشیائی کوچک اور جزیرہ بیلکن کے ایک بڑے حصے کی فتوحات مکمل کی۔ اپنے دور اقتدار کے اختتام تک سلطنت کی شمالی سرحدیں رائن اور ڈینوب کے دریاؤں کی سرحدوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھیں، جو اگلی چند صدیوں کے لیے شمالی سرحدیں بن گئی تھیں۔ اگسٹس غیر معمولی طور پر اہل منظم تھا۔ عملہ داخلی انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینے میں
اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے رومی ریاست کے محصولات اور مالیات کے نظام کی بھی اصلاح کی، رومی فوج کی اثر نو ترتیب بندی کی، ایک پائیدار بحریہ تشکیل دی، ذاتی محافظوں کا دستہ اور پرائٹورین گارڈ قائم کیا، جس نے آئندہ صدیوں میں شہنشاہوں کے انتخاب اور سبکدوشی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اگسٹس کے زیر اہتمام تمام سلطنت روما میں شاندار سڑکوں کا ایک وسیع جال پھیلا دیا گیا۔ اس نے روم میں متعدد عوامی عمارات تعمیر کروائیں اور شہر کو حسین و جمیل بنا دیا۔ مندر استوار کیے گئے۔ اگسٹس نے قدیم رومی مذہب کو فروغ دیا، شادیوں کی بڑھوتری اور بچوں کی تولید میں اضافے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کیے تھے۔ 30 قبل مسیح میں روم میں اگسٹس کی زیر قیادت داخلی امن و امان کی صورتحال قائم ہوئی۔ اس کا فطری نتیجہ آسودہ خاطری میں بے پناہ اضافے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، اور اس دور فنون میں گراں قدر بہتری پیدا ہوئی۔ رومی ادب میں اگسٹس کے دور کو سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روم کا عظیم شاعر ویجل اسی دور میں موجود تھا۔ دیگر کئی مصنفین کی طرح ہوریس اور لیوی بھی تبھی پیدا ہوئے تھے۔ اوڈ نے اگسٹس کی ناراضگی مول لی اور اسے روم سے جلاوطنی کا کرب سہنا پڑا۔ اگسٹس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک بھتیجا اور 2 پوتے اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ اس نے اپنے سوتیلے بیٹے ٹیبریز کو گود لے لیا اور اسے اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن یہ شاہی سلسلہ جس میں کیلیگولا اور نیرو بھی شامل تھے زیادہ دیر نہ چل سکا، جبکہ اگسٹس کے تحت شروع ہونے والا دور امن و آشتی، جسے پیکس رومانا بھی کہا جاتا ہے، قریب 200 برس جاری رہا۔ اس امن اور آسودہ حال کے طویل دور میں رومی تہذیب نے ان علاقوں میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کیں جو اگسٹس اور دیگر رومی قائدین نے فتح کیے تھے۔ سلطنت روما ازمانہ قدیم کی سب سے شاندار سلطنت تھی، اور واقعی ایسا ہی تھا، کیونکہ روم قدیم تہذیب کا عروج بھی تھا، نیز یہ بنیادی واسطہ بھی تھا جس کے ذریعے دنیائے قدیم کی اقوام، مصری، بابلی، یہودی، یونانی اور دیگر کے خیالات اور تہذیبی ورثہ مغربی یورپ کو منتقل ہوا۔ اگسٹس اور جولیس سیزر کا موازنہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اپنی خوش صورتی، زیرکی، کردار کی پختگی اور عسکری فتوحات کے باوجود اگسٹس میں اپنے پیشرو جیسے شخصی سحر کی کمی تھی۔ جولیس نے اپنے ہم عصروں سے اگسٹس کی نسبت کہیں زیادہ پذیرائی حاصل کی اور ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ مقبول رہا۔ تاہم تاریخ پر اپنی حقیقی اثرات کے حوالے سے اگسٹس کا مقام و مرتبہ بلا شبہ کہیں بلند ہے۔ اگر اگسٹس اور سکندر اعظم کا موازنہ کیا جائے تو یہ بھی بامعنی ہوگا۔ دونوں نے اپنی جوانی میں ہی عسکری فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، تاہم اعلیٰ مراتب کو پانے میں اگسٹس کو کہیں زیادہ حریفوں کو زیر کرنا پڑا۔ اس کی عسکری اہلیت سکندر جیسی غیر معمولی تو نہیں تھی، لیکن یہ مؤثر تھی اور اس کی فتوحات بھی کہیں زیادہ پائیدار ثابت ہوئیں۔ فی الحقیقت یہی ان 2 افراد کے بیچ سب سے بڑا امتیاز ہے۔ اگسٹس نے محتاط انداز میں اپنے مستقبل کی عمارت کھڑی کی، نتیجتاً انسانی تاریخ پر اس کے دور رس اثرات بھی کہیں زیادہ پھیلاؤ میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اگسٹس کا موازنہ جارج واشنگٹن سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے قدر مماثل انداز میں تاریخ عالم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، لیکن اگسٹس کے دور اقتدار کی قدامت، اس کی حکمت عملیوں کی کامیابی اور تاریخ عالم میں سلطنت روما کی اہمیت کے پیش نظر میرا خیال یہ ہے کہ اسے اس فہرست میں دونوں سے بلند درجہ ملنا چاہیے۔ قسط نمبر 19، نکولس کوپرنیکس، 1473 عیسوی سے 1543 عیسوی۔ پولینڈ کا عظیم حیاتدان نکولس کوپرنیکس، جس کا پولش نام میکولاج کوپرنیکس ہے، پولینڈ میں دریائے ویسٹولا کے قریب ٹورون کے شہر میں 1473 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ نوجوانی میں وہ کراکوو یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں اسے علم حیات یعنی ایسٹرونومی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ پھر وہ اطالیہ چلا گیا، جہاں بولوگنا اور پاڈوا یونیورسٹیوں میں اس نے قانون اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں فرارا یونیورسٹی سے کلیسائی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ کوپرنیکس نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ فراؤنبرگ کے کلیسا کے عملے کے رکن کے طور پر بسر کیا تھا، جہاں وہ پادریوں کی مجلس کا ایک رکن تھا۔ وہ کبھی ایک پیشہ ور حیاتدان نہ بن سکا۔
جبکہ وہ عظیم کام جس کے باعث اسے اس درجے توقیر ملی تھی اس نے اپنے فارغ اوقات میں ہی سر انجام دیا۔ اطالیہ میں اپنے قیام کے دوران کوپرنکس یونانی فلسفی آرکسٹارس آف سیموس یعنی تیسری قبل مسیح کے اس تصور سے متعارف ہوا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ کوپرنکس اس شمسی المرکز مفروضے کی درستی کا قائل ہو گیا۔ قریب 40 برس کی عمر میں اس نے اپنے قریبی رفقا میں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کتابچہ تقسیم کیا جو اس موضوع پر اس کے اپنے تصورات کی ابتدائی صورت کا اظہار تھا۔ کوپرنکس نے اپنی عظیم کتاب فلکیاتی اجسام کی گردش پر ایک نظر ڈے ریولیوشنیبز اوربیم سولیسٹیم کی تیاری کے لیے ضروری مشاہدات اور اعداد و شمار کے حصول کے لیے برسوں صرف کیے۔ اس کتاب میں اس نے اپنے نظریے کو بالتفصیل بیان کیا اور اس کے لیے شواہد بھی پیش کیے تھے۔ 1533 عیسوی میں جب وہ 67 برس کا تھا اس نے روم میں لیکچر دیے جن میں اس نے اپنے نظریے کے بنیادی نکات پیش کیے۔ تاہم 70 برس کی عمر کو پہنچنے سے کچھ ہی پہلے اس نے الآخر اپنی کتاب کو شائع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ 24 مئی 1543 عیسوی کو جو اس کی وفات کا دن ہے اسے اپنی کتاب کی جلد متبع سے موصول ہوئی۔ اس کتاب میں کوپرنکس نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اور پھر یہ کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ تاہم اپنے پیشروؤں کی مانند اس نے ناقص انداز میں نظام شمسی کا خاکہ بنایا۔ وہ اپنے اس خیال میں بھی غلطی پر تھا کہ مدار مختلف دائروں پر یا چھوٹے دائروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ نہ صرف ریاضیاتی طور پر پیچیدہ تھا بلکہ غیر درست بھی تھا۔ تاہم اس کی کتاب نے فوراً ہی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ اس سے دیگر حیات دانوں کو بھی تحریک ہوئی جن میں سب سے اہم ڈنمارک کا عظیم حیات دان ٹائکو باخ تھا جس نے سیاروں کی گردش کا درست مشاہدہ کیا۔ ٹائکو کے مشاہداتی اعداد و شمار کی بنیاد پر ہی جوہانس کیپلر آخر سیاروں کی حرکت کے صحیح ترین قوانین وضع کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اگرچہ آرکسٹارس آف سیموس نے کوپرنکس سے قریب 17 صدیاں پیشتر شمسی المرکز مفروضہ پیش کر دیا تھا، لیکن یہی بہتر ہے کہ اس کا صحرا کوپرنکس کے سر باندھا جائے۔ آرکسٹارس نے تو ایک درست قیاسہ رائے کی تھی اور کبھی اسے مناسب تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا تھا کہ جس سے یہ سائنسی اعتبار سے کارآمد ہو پاتا۔ جب کوپرنکس نے اس ریاضیاتی مفروضے پر تفصیل سے کام کیا تو اس نے اسے ایک کارآمد سائنسی نظریے کی صورت دی، یعنی ایک ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر پیشن گوئی کی جا سکتی تھی اور جس کی فلکیاتی مشاہدات کے حوالے سے پرکھ ہو سکتی تھی اور جس کا موازنہ بامعنی انداز میں اس دیرینہ نظریے سے کیا جا سکتا تھا جس کی روح سے زمین کائنات کا مرکز تھی۔ It is clear that the Copernican theory has revolutionized our conception of the universe and has led to major changes in our whole philosophical outlook. But in evaluating the importance of the Copernicus, it should be remembered that astronomy does not have the great range of practical applications that physics, chemistry, and biology do. In principle, one could construct such devices as a television set, an automobile, or a modern chemical factory without the slightest knowledge or application of the Copernicus theories. One could not do so without applying the ideas of Faraday, Maxwell, and Newton. But to consider only the direct influence on Copernicus on technology would be to completely miss his true significance. His book was an indispensable prologue to the work of both Galileo and Kepler. They in turn were the major predecessors of Newton, and it was their discoveries which enabled Newton to formulate his laws of motion and gravitation. Historically, the publication of De Revolutionibus Orbium Celestium was the starting point of modern astronomy, and more importantly, the starting point of modern science. یہ واضح ہے کہ کوپرنکس کے نظریے نے ہمارے کائنات کے متعلق تصور میں انقلابی ترمیم کر دی، بلکہ ہمارے تمام فلسفیانہ نقطۂ نظر میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کیں۔ لیکن کوپرنکس کی قدر و منزلت کا تعین کرتے ہوئے یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ علم حیات میں عملی اطلاقات کی اس درجے گنجائش نہیں ہے جو طبعیات، کیمیا اور حیاتیات کو حاصل ہے۔ بات یوں ہے کہ آپ کوپرنکس کے نظریات سے آگاہی لیے یا ان کا اطلاق کیے بغیر
ٹیلی ویژن، موٹر کار یا جدید کیمیائی کارخانہ بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن فیراڈے، میکسویل اور نیوٹن کے نظریات کا اطلاق کیے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ٹیکنالوجی پر کوپرنیکس کے براہ راست اثرات کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں جان پائیں گے۔ کوپرنیکس کی کتاب گیلیلیو اور کیپلر دونوں کے نظریات پر ایک ناگزیر تمہیدی مقدمہ ہے۔ یہ دونوں نیوٹن کے اہم پیشرو تھے۔ انہی کی دریافتوں کی بنیاد پر نیوٹن حرکت اور کشش ثقل جیسے قوانین وضع کرنے میں کامیاب ہوا۔ تاریخی اعتبار سے کتاب فلکیاتی اجسام کی گردش پر ایک نظر جدید علم حیات کا نقطۂ آغاز تھی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جدید سائنس کا نقطۂ آغاز تھی۔ قسط نمبر 20، اینتھنی لارنٹ لاؤزر، 1743 عیسوی تا 1794 عیسوی۔ علم کیمیا کی ترقی میں عظیم فرانسیسی سائنسدان اینتھنی لارنٹ لاؤزر کا نام بہت اہم ہے۔ 1743 عیسوی میں وہ پیرس میں پیدا ہوا۔ اس دور میں علم کیمیا طبیعیات، ریاضیات اور علم حیات جیسے دیگر علوم سے کم تر حالت میں تھا۔ کیمیا دانوں نے متعدد انفرادی شواہد دریافت کیے تھے، لیکن کوئی ایسا مناسب نظریاتی ڈھانچہ موجود نہیں تھا جس میں ان جداگانہ معلومات کو ترتیب دیا جا سکے۔ اس دور میں یہ غلط عقیدہ عام ہوا تھا کہ ہوا اور پانی بنیادی عناصر ہیں۔ بدترین بات یہ تھی کہ آگ کی حیات کے متعلق ہنوز غلط فہمیاں عام تھیں، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ تمام آتش گیر مادوں میں ایک مفروضاتی آتشی عنصر موجود ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ افروختگی کے دوران آتش گیر مادہ اسی آتشی عنصر کو ہوا میں چھوڑتا ہے۔ 1754 عیسوی سے 1774 عیسوی کے درمیان قابل کیمیا دانوں جوزف بلیک، جوزف پریسٹلی، ہنری کیونڈش اور دیگر نے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیس الگ کر لی تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ آتشی عنصر والے نظریے کو تسلیم کرتے تھے، وہ ان کیمیاوی عناصر کی نوعیت اور افادیت کے فہم کے اکثر نااہل تھے کہ جو انہوں نے دریافت کیے تھے۔ مثال کے طور پر آکسیجن کو رو آتشی عنصر قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈی فلاجسٹیکیٹڈ ایئر، یعنی وہ ہوا جو تمام آتشی عنصر سے منزہ ہوتی ہے۔ یہ مانا جاتا تھا کہ لکڑی عام ہوا کی نسبت آکسیجن میں زیادہ بہتر انداز میں جلتی ہے، کیونکہ آتشی عنصر سے پاک ہوا جلتی ہوئی لکڑی سے زیادہ سرعت سے آتشی عنصر کو جذب کر لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ان بنیادی تصورات کی اصلاح نہ ہو جاتی، کیمیا میں حقیقی ترقی ممکن نہیں تھی۔ It was Lavoisier who managed to put the pieces of the puzzle together correctly and to get chemical theory starting on the correct path. In the first place, Lavoisier said, the phlogiston theory is completely incorrect. That is, there is no such substances as phlogiston. The process of combustion consists of chemical combination of the burning substances with oxygen. In the second place, water is not an elementary substance at all, but a chemical compound of oxygen and hydrogen. Air is not an elementary substance either, but consists of primarily of a mixture of two gases, oxygen and nitrogen. All of these statements seems quite obvious today. However, they were not at all obvious to Lausier's predecessors and contemporaries. Even after Lausier formulated his theories and presented the evidence for them, many leading chemists refused to accept his ideas. But Lausier's excellent textbook, Elements of Chemistry, which was published in 1789, so clearly presented his hypothesis and so convincingly marshaled the evidence in their behalf that the younger generation of the chemists were quickly convinced. سو لاؤزر نے اس معمے کے ٹکڑوں کو آپس میں صحیح طور پر جوڑا اور کیمیا کو درست راستے پر ڈالا۔ پہلے ہی حلے میں اس نے آتشی عنصر والے نظریے کو اکثر رد کر دیا کہ آتشی عنصر کی طرح کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے، اور پھر یہ کہ افروختگی کا عمل جلتے مادے کے آکسیجن کے ساتھ کیمیائی اشتراک پر مبنی ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ پانی ایک بنیادی عنصر ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا کیمیائی مرکب ہے، نہ ہی ہوا بنیادی عنصر ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو گیسوں کا آمیزش ہے جو آکسیجن اور نائٹروجن ہے۔ آج ہمارے لیے یہ باتیں اجنبی نہیں ہیں، لیکن لاؤزر کے پیشروؤں اور ہم عصروں کے لیے یہ مبہم تھیں۔
حتیٰ کہ جب لوزر نے اپنے نظریات تشکیل دے لیے اور شواہد کے ساتھ انہیں پیش کر دیا، پھر بھی کئی ممتاز کیمیا دانوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن لوزر کی شاندار کتاب کیمیا کے عناصر، جو 1789 عیسوی میں چھپی تھی، اس میں ان مفروضات کو ایسی صراحت سے پیش کیا گیا ہے اور ان کے حق میں ایسے باجواز انداز میں شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ کیمیا دانوں کی اگلی نوجوان نسل جلد ہی اس سے متفق ہو گئی۔ یہ ثابت کرنے کے بعد کہ پانی اور ہوا کیمیائی عناصر نہیں ہیں، لوزر نے اپنی کتاب میں ان عناصر کی ایک فہرست بھی دی جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ بنیادی ہیں۔ یہ فہرست غلطیوں سے مبرہ تو نہیں تھی، تاہم کیمیاوی عناصر کی جدید فہرست بنیادی طور پر لوزر کی فہرست ہی کی ایک توسیع ہے۔ لوزر نے بارتھولڈ فارکونی اور گائٹن ڈی موریو کی شراکت میں کیمیائی فہرست یعنی کیمیکل نومنکلیچر کا ایک مضبوط نظام پیش کیا تھا۔ لوزر کے نظام میں، جو موجودہ نظام کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، ایک کیمیائی عنصر کی آمیزش کو اس کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اب ناموں کے ایک ہموار نظام کے ساتھ دنیا بھر کے کیمیا دان اس قابل ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی دریافتوں سے متعلق ایک واضح مکالمہ کر سکتے تھے۔ لوزر ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے کیمیائی عمل میں تحفظ مادہ کے اصول کو صراحت سے بیان کیا تھا۔ ایک کیمیائی عمل اصل عناصر کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتا ہے، لیکن اس سے مادہ فنا نہیں ہوتا اور آخری پیداوار بلحاظ وزن اتنی ہی ہوتی ہے جو اصل عناصر کا وزن ہے۔ اسی طرح کسی بھی کیمیائی عمل میں شامل کیمیائی عناصر کا احتیاط کے ساتھ وزن کرنے پر لوزر نے از حد اصرار کیا ہے کہ جس نے کیمیا کو ایک حتمی سائنس کا روپ دے دیا اور اس میں آئندہ پیش رفت کے لیے راہ ہموار ہے۔ لوزر نے علم الطبقات الارض میں بھی کئی اہم اضافے کیے ہیں، جبکہ علم الحیات کے میدان میں اس کا کام بہت اہم ہے۔ محتاط تجربات کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا کہ تنفس کا عمل بنیادی طور پر ایک دھیمی افروختگی کے مماثل ہے، یعنی بالفاظ دیگر انسان اور دیگر جانور اپنی توانائی ایک دھیمی اور داخلی عضویاتی افروختگی میں حاصل کرتے ہیں جس میں ہوا سے جذب کی گئی آکسیجن شامل ہوتی ہے۔ یہ دریافت اپنی افادیت میں ہاروے کی دریان خون کی دریافت کے ہم پلہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر لوزر اس فہرست میں جگہ پانے کا حقدار بنتا ہے۔ تاہم لوزر کی بنیادی اہمیت کیمیائی نظریے کی تشکیل سازی ہے کہ جس سے علم کیمیا حتمی طور پر ایک درست راہ پر گامزن ہوئی۔ اسے عموماً جدید کیمیا کا باپ کہا جاتا ہے اور وہ اس اعزاز کا بجا طور پر مستحق بھی ہے۔ اس فہرست میں شامل چند دیگر افراد کی مانند لوزر نے جوانی میں قانون کی تعلیم حاصل کی تھی، اگرچہ اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور فرانسیسی وکلاء کی انجمن میں شامل ہو گیا تھا، لیکن کبھی اس نے عملاً اس تعلیم کو استعمال نہ کیا اور پھر وہ انتظامی ذمہ داریاں اور عوامی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ وہ فرینچ رائل اکیڈمی آف سائنس میں فعال ہو گیا تھا۔ وہ فرمی جنرل کا بھی رکن تھا کہ جو محصولات وصول کرنے کا ادارہ تھا۔ 1789 عیسوی میں انقلاب فرانس کے بعد انقلابی حکومت کے لیے وہ مشترکہ افراد میں شامل ہو گیا۔ آخر کار اسے فرمی جنرل کے 27 دیگر اراکین کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور پھر ایک ہی دن میں 8 مئی 1794 عیسوی میں 28 افراد پر مقدمہ چلا، سزا سنائی گئی اور ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ لوزر اپنی بیوی بچوں کے سبب بچ نکلا، جو ایک ذہین عورت تھی اور اس کی تحقیقات میں اس کی معاون رہی تھی۔ مقدمے کے دوران لوزر کی معافی کی درخواست جمع کروائی گئی، جس میں اسے ملک اور سائنس کے لیے اس کی گراں بہا خدمات کا حوالہ دیا گیا۔ جج نے اس کے بیان کے ساتھ ساتھ درخواست مسترد کر دی کہ جمہوریہ کو فتین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قریبی رفیق اور عظیم ریاضیات دان جس کا نام لاگرینج تھا، اس کا یہ بیان کسی حد تک حق پر مبنی بات ہے کہ اس سر کو قلم کرنے میں ایک لمحہ بھی صرف نہ ہوگا، لیکن ایسا سر دوبارہ پیدا ہونے میں کئی صدیاں بیت جائیں گی۔